نماز تو اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے تو انسان کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز تو شیطان کے خلاف ایک مسلمان کے پاس سب سے مضبوط، قوی اور طاقتور ہتھیار ہے۔ نماز تو شیطان کو کمزور کرنے والی چیز ہے۔ نماز سے تو شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ نماز کے ذریعے تو انسان شیطان کی چالوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ نماز تو انسان کے لیے قبر میں جھگڑالو ہے، قبر کے اندھیرے میں انسان کے لیے روشنی ہے، قبر کی تنہائی میں انسان کے لیے ساتھی ہے، اور محشر کے دن انسان کی طرف سے لڑنے والی چیز ہے نماز۔ نماز بہت ہی اہمیت والی عبادت ہے۔ نماز کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز تو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا، اور پھر جس انسان کی نماز پوری نکل آئی، اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ کیوں کہ نماز کی اپنی ایک خصوصیت ہے، نماز میں یہ طاقت ہے کہ جو انسان نماز کو مستقل طور پر پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، اس کے لیے جو ہے وہ گناہوں سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر نماز میں جو افضل چیز ہے ایک نماز، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ بہت اہمیت کی نماز ہے، بہت طاقت والی نماز ہے، اور گویا یوں کہے کہ تہجد کی نماز یہ تو عاشقوں کی نماز ہے، یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سارے لوگ دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے باہر نکل گئے۔ کہتے میں بھی ان کے ساتھ آیا، اور میں نے کہا کہ دیکھوں کہ جو پیغمبر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آیا یہ واقعی پیغمبر ہے یا نہیں ہے۔ تو جو ہی میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو میں نے یکدم کہا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کہتے وہاں پہنچ کر جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا کلام سنا، جو سب سے پہلی گفتگو میں نے سنی، وہ یہ تھی کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو، غربا کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحیمی کرو، اور رات کو جب سارے لوگ سو جائے تو تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو جاگنے کو لازم پکڑو، رات کو جاگا کرو تہجد کی نماز کے لیے۔ کیوں کہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اور رات کے قیام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رات کا قیام یعنی تہجد کی نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد کو دور کرنے والی چیز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے خوشی کی وجہ سے، اور ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے بہت افضل ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز بہت زیادہ فضیلت والی ہے، لیکن فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور یہ آخری پیر ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا جو ہے وہ آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی ایسا ہے جس پر رزق کی تنگی ہے اور وہ مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو وسیع اور کثیر تعداد میں کثرت سے اس کو رزق ادا کر دوں۔ یہ اللہ رب العزت آخری پیر میں تہجد کے وقت خود آسمانی دنیا پر آ کے اعلان کر رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے کہ لوگوں آ جاؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے لو، میں دینے کے لیے آیا ہوں۔